میری یہ سب تمہارا کرم ہے. یاد رکھیے گا بغیر ان کے آپ کو کچھ نہ ملے گا. آپ یہاں تک پہنچو یہ وہاں تک پہنچائے گا. وہ سامنے ہے نا. آپ یہاں تک پہنچو وہ یہ وہاں تک پہنچائیں گے. جب وہاں پہنچو گے وہ غریب نواز پر پہنچائیں گے. اور جب غریب نواز پر پہنچو گے وہ غوث پاک اور غوث پاک امام حسین مولا کائنات پھر وہ رسول کائنات تک پہنچائیں گے. اور ایک شعر آپ کا کون سا صاحب؟ خالد تنویر صاحب. احسان کے بارے میں کسی کا احسان کیوں اٹھائے؟ ارے جب آپ کے پیر جلوہ گر ہے یہاں کسی کا احسان کیوں اٹھاؤ گے؟ آگے کا شعر کیا ہے؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگا تمہیں سے ہی تمہارے ہاتھ میں تم سے لیں گے. جب آپ کے پیر جلوہ گر ہے یہاں کیا شعر ہے یار، تمہیں سے لیں گے اور تم ہی دو گے. ہم کو دوسرے کا احسان اٹھانا نہیں ہے. واقعی لاجواب شعر. اللہ حضرات اتنی دیر سے سب کو برداشت کر رہے ہیں، 10-15 منٹ مجھے بھی برداشت کرو گے؟ ہے نا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ایسی محفل ہے، یہ جیسے جہاں بیٹھے ہو نا دولہا اوپر سارے برارے نیچے. کی قسم جنت میں اوپر سب نیچے. یہ محفل سے بڑھ کے کوئی محفل، یہ جلسہ سے بڑھ کے جتنے محفل ہے، جتنے جلسے، جتنے جلوس ہیں، ساری محفل ہے، سارے جلسے، سارے جلوس عید میلاد النبی میں سیکھیں گے. ہے نا؟ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو کچھ نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے وہ جہان ہے کہ نہیں؟ تو جتنا جو کچھ ہے سب نبی کے صدقے میں ہے. حضرات محترم الحمدللہ آپ اپنے پیر پر ناز کریں. کیا کریں؟ بولو نا سبحان اللہ. نہیں میرے ماننے کے بعد بولنا جب میری روح نکل جائے گی. ناز کیجئے ناز. الحمدللہ پیر طریقت بھی ہے، رہبر شریعت بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل کرتا دے حضرات اپنے پیر سے کہو حضور مجھے سمجھائیں. یہ اپنے پیر سے کہیں گے سرکار انہوں نے اپنی فریاد میری بات میں ہمیں کہا ہے. میرے دوستو غوث پاک نے غریب نواز کو سمجھایا، انہوں نے سرکار خوشحالی کو سمجھایا اور انہوں نے سرکار اجمل خوشحالی کو. اور یہ آپ کو سمجھانا چاہیے چمک سے پاتے والے. نعرہ بھی سوچ سمجھ کے لگانا. مسجد نور میں پروگرام میں گیا تھا، ایک لڑکا نعرہ لگایا نعرے تکبیر یہاں تک بیلنس، نعرے رسالت وہاں تک ٹھیک. جیسے ہی میرا نام لیا غلام مصطفیٰ قادری، اب پتہ نہیں وہ ٹیم میں تھا بولتا حیدرآباد. یہ رحمت للعالمین کے سچے غلام سمجھ گئے. تو بہرحال والے کا بیٹا کر دیا پورے سفر بات، لیکن پھر بھی اللہ نے کہ تجھے آباد. سمجھ گئے. تو حضرات ایک مرتبہ تم سے کوئی 5 منٹ ہو رہی ہے سر بند کرتے ہیں. اچھا دوسرے پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی قلت کے پیش نظر نہ میں نے خطبہ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ تقریر شروع کیا ہے نا، کیونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں. اور ویسے بھی جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا تو تقریر سنتا کم کھاتا زیادہ.
برابر ہے نا؟ ہاں بھائی، تو جو ہاں کرے تو سمجھو تقریر کھا رہا ہے، اور جب تک ہاں نہ کرے منہ بند ہو تو سمجھو سن رہا۔ تو بہرحال ایک بات بتا دوں، پیر کے سامنے جو جتنا پیر کا ادب کرے گا ان کو اتنا ہی پیر کا فیصلہ ہے۔ اور جب پیر کچھ باتیں کہے، ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچے جھکا کر ایک دم ادب کی انتہا کو پہنچ کر آپ کو پیر کی باتیں سننی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ سمجھ گیا؟ آپ کے سر کے اوپر سے اگر پرندہ اڑ کے جائے آپ کو اس کی بھی خبر نہ ہو، یہ ہے پیر۔ حضرات جب کچھ کام نہیں آتا تب پیر کام آتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کام آتے ہیں؟ پیر۔ مثال دے دوں، ایک بہت بڑے عالم، چھوٹے موٹے نہیں، اور کئی سو سال پرانے عالم، ان کا نام حضرت امام رازی۔ کیا نام؟ جیسے امام غزالی، امام رازی، ان لوگوں میں ان کا شمار امام رازی۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے مرید۔ اور ان کے پیر کا نام حضرت علامہ نجم الدین کبرا۔ کیا نام؟ نجم الدین۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب سنی جماعت کے علاوہ کوئی بھی جماعت نہیں تھی۔ سمجھ گئے؟ یاد رکھیے آپ، بس ایک ہی جماعت تھی، اہل سنت جماعت۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات مرید کون ہے؟ امام رازی۔ پیر کون ہے؟ حضرت علامہ نجم الدین کبرا۔ ایک دن شیطان سے بحث ہو گئی، کن کی؟ حضرت امام رازی کی۔ بحث کی بات پر ہوئی، شیطان بہت بڑا مفتی، بہت بڑا علامہ بن کر، اور شیطان کو چھوٹا موٹا مولوی مت سمجھو، یہ بہت بڑا مولا تھا، بہت بڑا عالم، یاد رکھیے گا۔ سمجھ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا موٹا آدمی بتا سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ تو شیطان تھا۔ حضرت علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچا، کہا رازی ایک توجہ سے سننا، کہا رازی ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا؟ بولے اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ 360 ہے۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، دلیل کو دلیل، اللہ یہ دلیل دے رہے ہیں اور شیطان ان کی دلیل کو رد کر رہا ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ دلیل کس پر دے رہے ہیں؟ اللہ ایک ہے اور شیطان 360 ہے، وہ بھی دلیل دے رہا ہے۔ میرے دوستو، شیطان کی دلیل کتنی مذہبی ہے کہ ان سے دیر کے لیے کیا خاموش ہو گئے، اب ان کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ اس کے آگے کیا دلیل؟ اور بحث ان دونوں میں ہو رہی ہے، اور ان کے پیر کے کسی دوسری جگہ میں وضو بنا رہے تھے، اور ان دونوں میں جو بحث ہو رہی ہے، پیر وہیں سے بھائی کر ساری باتوں کو سن رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے مرید کے ایمان کے خطرہ ہے تو پیر وہیں سے پکارتا ہے، اے رازی، ارے یہ نہیں کہہ دیتا، میں دیکھا ہی نہیں اسی دلیل کو، اللہ کو ایک بناتا ہے۔ نماز سننا آئی، روزہ کرنا آیا، کوئی بھی عبادت کام نہ آئی، ایسے وقت میں پیر کا ماتا ہے۔ پیر کا ماتے ہو پیر۔ زندہ باد بولا، خوشحال رسولہ، خوشحال رسولہ، خوشحال رسولہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، خوشحال رسولہ، خوشحال رسولہ، اپنے پیر پر ناز کرو۔ سمجھ گئے؟ حضرات عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں اور ان کی مقصد کے لیے جب پھٹتا ہے، حیرت کی بات، انتظام کس نے کیا؟ سرکار کے ساتھ ان کے مریدین الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، حضرت کی آواز پر لبیک کر رہے ہیں۔ مکان کس کا ہے؟ حضرت کا، انتظام حضرت کا، آئے آپ حضرت کے کرنے سے، اور تکلیف ہماری مخالف۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل ہے نا،
جب نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے خدا کی قسم کائنات کا ذرہ جھوم رہا مگر اسی زمین کے نیچے آسمان کے اوپر اسی کائنات میں 18,000 مخلوقات کے اندر ایک مخلوق ایسا تھا جو تڑپ کے رو رہا، اور وہ کون تھا معلوم؟ شیطان۔ کون تھا؟ باقی سب خوشی منا رہے، سب جشن منا رہے۔ کس بات کا جشن؟ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، مرحبا اہلا و سہلا، تشریف لا رہے ہیں۔ تشریف آپ کا ہمارا مزاج یہ ہو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ ارے جلنے والوں کو جلنے دو، ہے نا، جلنے والوں کو خاک ہو جائے عدو بولے تو دشمن، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم میں جب تک دم ہے ذکر علی کا سنا کل بھی سنا رہے تھے، آج بھی سنا رہے ہیں، اور جان میں جب تک جان ہے نبی سناتے جائیں گے۔ حضرات کیا بتائیں، ایک بار دوسری سی اللہم صلی اللہ مولانا مدین آج حضرت کو دیکھتے رہیے، حضرت کا فیضان جاری ہے نا، اپنے دامن کو بھرتے رہیے، اپنے دامن کو۔ پیر کی کیا ضرورت؟ ابے تجھے ضرورت ہے جان دے، ہمیں ضرورت ہے، تجھے کیا تکلیف؟ آپ کو معلوم ہے بے غیرتی کا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ درخت سے پتے جب روڈ میں گرتے ہیں، کس میں ہوا ادھر سے آتی ہے تو پتا ادھر آتا ہے، برابر ہے، اور جب ہوا ادھر سے آتی ہے تو پتا اس کا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں نا، جب ہوا ادھر سے آتی ہے تو پتا ادھر جاتا ہے، اور جب ادھر سے آتا ہے ادھر، اب وہی پتا ہوا ادھر سے آئی جا کے ایک بڑا پتھر تھا، پتھر کے نیچے جا کے دب گیا، برابر ہے، کیا ہو گیا؟ دب گیا۔ اب ہوا ادھر سے آ رہی ہے، پتھر اپنی جگہ پہ ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، اب اس پتا سے پوچھو اے پتا پہلے تو ادھر سے ادھر سے ہر جگہ گھوم رہا تھا، اب پتھر میں نیچے دبنے کے بعد میں اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، تو پتے نے جواب دیا ارے پہلے یہ سارا تھا اس طرح سے خوشحالی کا سارا مل گیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو جب تک ٹیکے نہ ہے سرکار آپ کے ہاتھ میں، جب تک پیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک پیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے مجھے اجمیر کر دیا، حضرات جب تک خوشحالی سرکار کا پرانا آپ نے گلے میں نہ لگایا تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، آج آپ نے سر کو تاج کو سر پہ سجا کر میرے دوستو اب ان کی غلامی ہے۔ بہرحال عید میلاد النبی برابر ہے، ایک چھوٹے بچے کو پوچھو بھائی میلاد النبی نبی کی پیدائش، میلاد یہ عربی لفظ ہے، کون سا؟ برابر ہے، اس کو اردو میں کہیے پیدائش، ہندی میں کہیے جنم، اور انگلش میں کہیے برتھ، سب کا معنی انگلش میں برتھ ڈے، اور ہندی میں جنم، اردو میں پیدائش۔ اب ان تینوں کو عربی میں کہو تو میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ عید بولے تو خوشی،
برابر ہے. عید کا معنی اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی. برابر ہے. ابھی میں اور مبارک ہم سے پہلے الحمدللہ ہمارے صوفی صاحب قبلہ بھی پونا گئے تھے پروگرام میں، اور ان کے تشریف لانے کے 4-5 دن کے بعد غالباً میں اور ہمارا جو مبارک بیٹھا ہے ہم دونوں بھی پونا ہی پروگرام میں گئے. برابر ہے. ٹرین میں ایک آدمی دیکھو کیسے کیسے ملتے ہیں، وہ کیا سمجھا یہ ٹھیلا والا ہے. میں نے کہا بیٹا آج صحیح آدمی سے پلہ پڑا. وہ سمجھا ٹھیلا والا، وہ سمجھا کیلا والا. برابر ہے نا. وہ سمجھا پھٹ پھاٹ والا، اسے نے معلوم یہ پھٹ پھاٹ والا، یہ پھٹ پھاٹ والا نہیں، یہ پھٹ پھاٹ والا. برابر ہے. بولتا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا پروگرام میں. بولے کون سا پروگرام؟ میں نے کہا عید میلاد النبی. تو بتا حضرت آپ مولانا ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. کیا بات ہے؟ بولے حضرت ایک بات بتاؤ. جی 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 نو ڈسٹ نو نہیں. ہاں میرے مطلب یہ وائل پہلے ہی میں نے کہہ دیا یہ ہے وائل، مت رکھو پیر، یہ تو حضرت ہو جائے گا فائل. انتقال بھی تو اسی دن بھی، انتقال بھی پڑھنا. سمجھ گیا؟ میں آپ کو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کو پڑھنا نہیں، لیکن 12 کو پیدا تو ولادت تشریف تو لائے. میں نے کہا بیٹا اگر انتقال تیرے حساب سے ہو بھی گئے تو تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بولے حضرت حضور اس دن انتقال ہوئے اور آپ لوگ خوشی مناتے، جلوس نکالتے، جھنڈے نکالتے. میں نے کہا بیٹا کیلا والا سمجھا، کیلا والا سمجھا، پھٹ پھاٹ والا سمجھا. جواب سنا. میں نے کہا اگر تیرے حساب سے نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، ارے تو ہم وہ مناؤ کہ جس کا نبی رہ گیا. ہمارے نبی تو ٹیلیویژن میں غم وہ منائے جس کے من گئے. ہمارے تو زندہ تیرا نبی مر گیا ہوگا لیکن ہمارا نبی خدا کا نبی یہ ٹیلیویژن تبھی تو آیا. بولو سبحان اللہ. تمکن سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برسنا میں دیکھ کر ہم بدے پر برسانے والے. میری قسم آدمی سے جھک جانے والے آقا کلبی آپ زندہ دے. آدمی زندہ ہے، حالت یہ ہے زمین کے اوپر تھے اور آج زمین کے نیچے. ارے نبی اگر ایک لمحہ کے لیے کوئی تصور کرے کہ مر گئے تو پوری دنیا مر جائے. اس لیے کہ نبی کائنات کے لیے رحمت کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوا رحم کرنے والا ہے نا. رحم مردہ کرتا کہ زندہ کرتا؟ مردہ رحم کرے گا نہیں. رحم کے لیے 2 چیز کا ہونا، زندہ بھی ہونا. برابر ہے. خالد تنویر صاحب پہلے نہیں تو ناراض ہو جائیں گے، پہلے دعا دے دیتا نہیں تو فائر ہو جائیں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بولے آمین. برابر ہے. اب ایگزامپل دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں گے چونکہ پہلے دعا کر. خالد تنویر صاحب برابر ہے. حضرات ان کا بچہ ان کے قریب ہے، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے مگر یہ ان کی طرف کچھ توجہ نہیں دے رہا ہے. برابر ہے. میرے دوستو جب آپ ہم پہنچے بچہ تڑپ رہا ہے مگر خالد صاحب وہی ہے اور توجہ نہیں دے رہے. تو ایک آدمی نے کہا حضرت وہ مر گئے. کیا ہو گئے؟ تو مرا ہوا کسی پہ رحم کر سکتا ہے؟ مرا ہوا کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. تو ہمارے نبی جب رحم کرنے والے تو نبی کا زندہ ہونا ضروری ہے.
زندہ کے ساتھ حاضری بھی ہونا. باپ زندہ ہے بمبئی میں ہے اور ان کی بیوی بنگلور میں ہے, بیوی ہاسپٹل میں ہے, برابر ہے, اور شوہر کہاں ہے بمبئی میں, وہاں وہ تڑپ رہا ہے, زندہ ہے. اب بیچارہ فون ہی میں تو کر رہا ہے, زندہ تو ہے مگر بنگلور میں بیوی کے پاس حاضر نہیں ہے. تو میرے دوست روشن کرنے کے لیے زندہ بھی ہونا, حاضر بھی ہونا, اپنے حبیب کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ظاہری بات ہے کہ رحم کرنے سے پہلے نبی کا زندہ ہونا اور حاضر یہ دونوں چیز کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارے نبی حاضر بھی ہے, ہمارے نبی بولو یار زندہ بھی. اس کا کوئی نبی ہوگا جو مر گیا, اس کا نبی, لیکن ہمارا نبی, ارے نبی تو دور کی بات ہے, جو نبی کے سچے عاشق ہو گئے وہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ غریب نواز بھی زندہ ہے, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ غوث پاک بھی زندہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ خوشحالی سرکار زندہ ہے. جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ. سمجھ رہے آپ جی؟ تو ہمارے نبی بہت بڑی محفل میں بیٹھے ہیں, لوگ کم ہے مگر لوگوں میں دم ہے, کم ہے مگر دم ہے. جب پیر اتنا دمدار ہو تو مرید کی دمدار. سمجھ رہے ہیں, پیر کا ہونا ضروری ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی غریب نواز کو سالوں سال پیر ڈھونڈنے کی, برابر ہے. مگر مرید بننے کے بعد آج کل کے مریدوں کو پوچھا جاتا تمہارے پیر صاحب کا نام کیا ہے, کیا کی ہے, فائدہ غریب نواز پیر سے مرید بنے, 20 سال تک پیر کی چوکیاں اٹھائے. غریب نواز کی بات کر رہا ہوں, سلطان ہند کی بات کر رہا ہوں, عطائے رسول کی بات کر رہا ہوں. تو مرید ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھ گئے پیر سے محبت ہونا بھی, پیر سے لگاؤ ہونا یہ بھی ضروری ہے. کبھی آپ کو فائز میں لگا, سیدھی بات بول دیا. تو الحمدللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمان ساری تعریف ہے, ساری خوبیاں اس کے لیے اللہ کے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کون, تو اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے رب العالمین, اللہ سارے جہاں کے پالنے والا ہے. حضرات تو قرآن میں اللہ نے اپنے لیے رب العالمین, اور جب اس کے حبیب کو اپنے دنیا میں بھیجا تو اپنے حبیب کے لیے کہا میرے حبیب میں تو الحمدللہ رب العالمین ہوں, لیکن وما ارسلناک الا محبوب میری ربوبیت کے بغیر کائنات میں کوئی جگہ خالی نہیں. اسی طریقے سے تیری رحمت کے بغیر کوئی جگہ خالی نہیں. جن جن چیزوں کا رحمت ہے, جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں تیری حسن بھائی الحمدللہ. تو ہم ایسے آقا کے غلام ہیں. اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو. آج گلی گلی لوگ گھوم رہے ہیں ایمان کے لٹیرے. اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں سے وابستہ ہو. سمجھ گئے؟ پھر آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آپ کا ایمان انشاءاللہ محفوظ رہے گا. حضرات جس کا ایمان محفوظ رہا, جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا, خدا کی قسم وہی
کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سرکار اجمل خوشحالی صاحب قبلہ جو صوفی باصفا ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، الحمدللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ عوام اہل سنت پر قائم و دائم عطا فرمائے، اللہ نظر بد سے ان کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ تقریر کا یہ ماحول نہیں تھا، موقع نہیں تھا اور وقت کی بھی نزاکت ہے، یہ چند باتیں چونکہ سرکار کا حکم تھا میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اس کے بعد آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں چل رہا تھا عشق رسول سے، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی میں آپ کو اس کام کے لیے بلاتا ہوں تو آپ سر آنکھوں سے آتے ہیں، دل کی گہرائی سے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے تنویر صاحب بھی جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ایک آواز پر آ جاتے ہیں، یہی سچا عشق ہوتا ہے۔ سمجھے نخرے بازی اللہ کو پسند